अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप महाविश खान से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर ने जमहूरिया कीनिया के प्रेसिडेंट को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। कल शूरा कौंसिल का हफ्तावार बाकायदा इजलास शूरा कौंसिल के स्पीकर की सदारत में मुनक्किद हुआ। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा से कल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन ने मुलाकात की और वजीर मालियात से बरतानिया के वजीर मुमलिकत बराए सरमायाकारी ने मुलाकात की है, जो इस वक्त कतर के दौरे पर हैं। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया कीनिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर विलियम रूटो को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी और वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज ने भी इस मौके की मुनासबत से जमहूरिया कीनिया के प्रेसिडेंट के नाम मुबारकबाद के बरकी पैगामात रवाना किए हैं। कल शूरा कौंसिल का हफ्तावार बाकायदा इजलास शूरा कौंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम की सदारत में हुआ। इजलास के आगाज में शूरा कौंसिल ने खलीज के कौंसिल बराए ताउन की सुप्रीम कौंसिल के 43वें इजलास और रियाद चीनी खलीज ताउन और तरक्की के सरबराही इजलास में साहिब सुमू अमीर की शिरकत की तारीफ की। ये दोनों इजलास रियाद में मुनक्कद हुए। शूरा कौंसिल ने इन दोनों इजलासों के हतमी अलमिया को सराहा, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की मेज़बानी और इनकाद के लिए कतर की तारीफ की गई है, जिसने दुनिया के लोगों के दरमियान महज़्ज़ब और सकाफती हम आहंगी के मामले में अहम रोल अदा किया है। शूरा कौंसिल ने साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और अवामी जमहूरिया चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान मुज़ाकरात के नताइज का भी खैर मकदम किया है, जिनमें दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान दो तरफा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और मुख्तलिफ शोबों खास तौर पर इक्तिसादी, सरमायाकारी, तवानाई और सन्नत के शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। कौंसिल ने खलीजी सरबराही इजलास के नताइज का भी खैर मकदम किया, जिसमें मुश्तरका खलीजी हिकमत अमली को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। रियाद चीनी खलीजी सरबराही इजलास बराए ताउन और तरक्की ने नताइज को भी सराहा गया, जिसमें GCC के मुमालिक और चीन के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इसके बाद शूरा कौंसिल ने अपने इजलास के एजेंडे में शामिल टॉपिक्स पर बहस मुकम्मल की और उनके बारे में मुनासिब फैसले जारी किए। इजलास के इख्तिताम पे शूरा कौंसिल ने साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, साहिब सुमू अल वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी, नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी और कतरी अवाम को कतर के कौमी दिन की सालगिरह पर मुबारकबाद दी, जो हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। शूरा कौंसिल ने मुल्क के मफाद के लिए मेहनत जारी रखने और शहरियों की उमंगों पर पूरा उतरने के मुखलिसाना कोशिश की अज़म को दोहराते हुए साहिब सुमू अमीर से वफादारी के अहद की तजदीद की। नाइब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स ने मुलाकात की है, जो इस वक्त कतर के दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान कतर फंड्स फॉर डेवलपमेंट और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के दरमियान दो तरफा ताउन, खास तौर पर ज़राअत और सन्नात के शोबे में ताउन को फ़रोग देने के बारे में तबादला ख्याल किया गया। बिल गेट्स ने फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के इनेकाद में कतर की कामयाबी पर नाइब वजीर आज़म और वजीर खारजा को मुबारकबाद दी।
وزیر ثقافت شیخ عبداللہ رحمان بن حمد الثانی سے کل قطر کے دورے پہ آئے ہوئے اسلامک ورلڈ ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن آئسیسکو کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سالم بن محمد المالک اور عرب لیگ ایجوکیشنل اینڈ کلچرل اینڈ سائنٹیفک آرگنائزیشن ایلسکو کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد ولد عمر نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان دونوں ملاقاتوں کے دوران قطر کے آئسیسکو اور ایلسکو کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ جاسم بن سیف السلیتی سے کل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر برائے روڈز اور شہری ترقی مہرداد بزیر پاش نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران انہوں نے نقل و حمل، سمندری نیویگیشن، تجارتی بندرگاہوں، ایئر ٹرانسپورٹیشن اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں قطر اور ایران کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر مالیات علی بن احمد القواری سے کل قطر کے دورے پہ آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے سرمایہ کاری لارڈ ڈومینک جانسن نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران مالیات کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ مشترکہ تعاون کے وسائل تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تازہ ترین ڈیولپمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مالیات علی بن احمد القواری نے بات چیت کے دوران طویل مدتی شراکت داری کی اپرچونٹیز پہ روشنی ڈالی، جن سے دونوں ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے توانائی امور انجینئر سعد بن شریدہ الخابی سے جمہوریہ عراق کے نائب وزیر اعظم اور وزیر پیٹرولیم حیان عبدالغنی نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران جو پیٹرولیم برآمد کرنے والے عرب ممالک کی تنظیم اوپیک کے کویت میں وزارتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر آئے ہوئے دو طرفہ تعلقات اور قطر کے عراق کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانیہ کے وزیر مملکت برائے سرمایہ کاری لارڈ ڈومینک جانسن نے سرمایہ کاری اور کاروبار کے مختلف شعبوں میں برطانیہ اور قطر کے درمیان وسیع اور قریبی دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی اور دونوں ممالک میں تاجروں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کل قطر انٹرنیشنل اسلامک بینک QIIB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر خالد بن تھانی عبداللہ التھانی سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں مختلف اقتصادی سیکٹرز اور قطری تاجروں کے لیے برطانیہ میں موجود سرمایہ کاری کی اپرچونٹیز پہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر ڈیوٹی فری QDF نے جو فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے آفیشل ریٹیل پارٹنر ہے، کل حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دنیا بھر میں پہلی بار فیفا اسٹور کے باقاعدہ افتتاح کا اعلان کیا۔ یہ اسٹور قطر اور دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا اسٹور ہے جس میں فیفا کے سرکاری مصنوعات، یادگاری اشیاء اور ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے لیے جمع کردہ اشیاء کے ساتھ ساتھ فیفا فٹ بال کے مختلف مقابلوں سے متعلق اشیاء جیسے میڈلز، بیچز، کلودنگ، بیگز اور دیگر پروڈکٹس موجود ہوں گی۔ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان نے اپنے یوکرین کے ہم منصب ولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں صدور نے بحر اسود پر کے پار گرین کوریڈور یعنی اناج راہداری کے ایگریمنٹ کی توسیع پر بھی غور کیا۔ پریزیڈنٹ اردگان نے پریزیڈنٹ زیلنسکی کو یقین دلایا کہ سردی کے موسم میں یوکرین کی عوام کے انسانی امداد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ترکی اپنی کوششیں مسلسل جاری رکھے گی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ترکی کے پریزیڈنٹ نے روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن سے استنبول ایگریمنٹ میں توسیع کے حوالے سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ درجنوں یہودی آباد کاروں نے جنہیں قابض اسرائیلی فوج کی مکمل حمایت حاصل تھی، کل مسجد اقصی کے صحنوں پر دھاوا بول دیا۔ وہ مسجد کے مغربی دروازے سے اندر داخل ہو گئے اور اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا اور اپنی مذہبی رسم تلمودی ادا کی۔
قابض اسرائیلی فوج نے اس دوران میں نمازیوں کے مسجد میں داخلے پر پابندی لگائی رکھی۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے بہت سے علاقوں پر متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ قابض فوج نے شہر الخلیل کے داخلی راستوں پر کئی فوجی چوکیاں بھی قائم کر دی ہیں اور شہریوں کی گاڑیوں کو روک کر ان کی تلاشی لینے اور ان کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ اس سال کے آغاز سے اب تک اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مجموعی طور پر 61 فلسطینی بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ کل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبدالنہیان نے بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بحث کی گئی۔ روس کے وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین کی فوج کے ساتھ لڑائی کے دوران 100 یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ کل اس تصادم کے دوران روس کی فوج نے یوکرین کے 2 مگ ہوائی جہاز، 2 ہیلی کاپٹر اور 6 ڈرونز کے علاوہ 3 بختر بند گاڑیاں، 5 دیگر وہیکلز، 3 ٹرک اور گولہ بارود کا ایک بڑا ڈپو تباہ کر دینے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ اور ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ کینیا کے پریزیڈنٹ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ کل شورا کونسل کا ہفتہ وار باقاعدہ اجلاس شورا کونسل کے اسپیکر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے کل بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین نے ملاقات کی اور وزیر مالیات سے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے سرمایہ کاری نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر محمود احمد اور اسٹوڈیو سے انتخاب عالم و معاوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہمارا دوسرا السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1 کیو ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم۔